میں سب سے پہلے تو آج کے خطبے میں آپ مسلمانوں کو فلسطین کے بارے میں اور بیت المقدس کے بارے میں کچھ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ فلسطین کون سا شہر ہے اور ہم مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس ہے جس پر لڑائی ہے، تو وہ بیت المقدس ہے کیا؟ یہ آپ لوگوں کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ جب آپ کو اصل وجہ کی سمجھ آئے گی تو پھر آپ کا بھی دل کرے گا مولا یہ جان تو ایک نہ ایک دن جانے ہی ہے، اگر تیرے پیارے گھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ فلسطین اور بالخصوص بیت المقدس جو ہے، کئی انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر چکا ہے۔ یعنی فلسطین ملک اور بیت المقدس جو شہر ہے، اس پر کئی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ زمین بڑی پاکیزہ ہے کہ اس پر اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر یہاں تشریف لائے تھے اور اپنا مسکن فلسطین شہر کو بنایا تھا۔ سب سے پہلے کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملک میں تشریف لائے، اور فرعون کی ہلاکت کے بعد جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کرنے کا کہا۔ یہ جو اسرائیلی ہے نا، یہودی، ان کو بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، انہیں بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میں جب بنو اسرائیل بولوں تو اس سے مراد یہ یہودی ہیں، یا یہودی بولوں تو اس سے مراد بنو اسرائیل ہے۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے بنو اسرائیل کو جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا کہ آپ بیت المقدس میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بزدلی اور نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت اور رسوائی کی سزا میں مبتلا فرما دیا۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے اپنی بادشاہی میں بیت المقدس کو دارالحکومت بنایا، جس طرح ہمارا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بنایا، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی نئی تعمیر فرمائی، اور آپ کا مزار پر انوار بھی مسجد اقصی میں ہی ہے۔ اب دو توجہ سے باتیں، فلسطین ملک ہے، بیت المقدس اس کا شہر ہے، اور مسجد اقصی اس شہر کے اندر ایک مسجد ہے۔ بیت المقدس بولا جائے تو اس سے وہ شہر ہے کہ جس شہر میں انبیاء آئے، اور مسجد اقصی وہ مسجد ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ سے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ پھر جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنو اسرائیل، یہ جو یہودی ہیں، اپنے اس دین کے مطابق بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے، بے عملیاں شروع کر دی، اور شاہ بابل بخت نصر کے نام سے ایک بادشاہ بڑا مشہور ہے، تو بخت نصر نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور ایسی تباہی مچا دی، اور تابوت سکینہ جس میں حضرت ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ تبرکات تھے، وہ جو تابوت تھا وہ بھی گم ہو گیا، اور شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے پر آباد کیا، اور جہاں نہر فرات کے کنارے پر یہودیوں کو آباد کیا
اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اور آج اسرائیل جو ملک ہے وہ تل ابیب جو شہر اس وقت بخت نصر نے صدیوں پہلے یہودیوں کو آباد کر کے جو بنایا تھا، تو اس کا نام تل ابیب رکھا، اور آج اسرائیل نے اسے تل ابیب علاقے کو اپنا دارالحکومت بنایا ہوا ہے۔ اور ابھی ہمارے مجاہدین نے تل ابیب پر بھی جو حملے کیے تو وہ ان کا دارالحکومت ہے اس وقت۔ آپ کو بس سمجھ آ رہی ساری؟ اچھا، بیت المقدس سے یہ کتنا مقدس علاقہ ہے یہ میں بتا رہا ہوں۔ بیت المقدس سے تقریباً 8 کلومیٹر دور بیت اللحم ہے، بیت اللحم۔ اور یہ بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے حضرت سیدتنا مریم سلام اللہ تعالی علیہا کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے بھی یہ شہر اتنا مقدس ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر ولادت ہوئی تھی، بیت اللحم کے علاقے میں۔ پھر 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شاہ روم ہرکل نے بنو اسرائیل کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ پھر ایک عرصہ تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اور اسی دوران پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور قرآن مجید میں یہ غیبی خبر دی گئی کہ رومی غالب آئیں گے، یعنی ایران اور رومیوں کے آپس میں بیت المقدس کے لیے لڑائی تھی، تو قرآن پاک میں بشارت دی گئی، یہ غیب کی خبر دی گئی کہ جو رومی ہیں یہ بیت المقدس پر قابض ہو جائیں گے۔ اور بعد میں ایسا ہوا، پھر شب معراج بیت المقدس کو امام الانبیاء حضور علیہ السلام کے بھی قدمین شریفین کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یعنی پھر جب معراج کی رات تھی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جب مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، اور تمام کے تمام نبیوں کو حضور علیہ السلام کی اقتداء میں کھڑا کیا گیا۔ تو یوں بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی جو ہے، اسے انبیاء کرام کے آنے کی وجہ سے سعادت تو ملی، لیکن مسلمانوں کے لیے، ہم ایمان والوں کے لیے یہ اور بابرکت تب ہو گئی جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد اقصی میں جا کر امامت کروائی، اللہ نے اس سے اور عظمت عطا فرما دی۔ تو اس لحاظ سے بھی مسجد اقصی جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی بابرکت ہے۔ اچھا، مسجد اقصی جو ہے یہ کب بنی، کتنی پرانی ہے مسجد اقصی، یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کریم آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، المسجد الحرام، مسجد حرام جو ہے یہ سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی تھی زمین پر، جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ تو مسجد حرام جو ہے یہ خانہ کعبہ والی، یہ دنیا پر زمین پر سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی۔ اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ پہلی تو مسجد حرام ہے، تو یا رسول اللہ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسجد الاقصی، مسجد اقصی جو ہے یہ دنیا پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ یعنی پہلی مسجد حرام ہے اور دوسری مسجد اقصی ہے۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 عاما،
یعنی مسجد اقصی کو مسجد حرام سے 40 سال کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اور میں یہاں رک کر بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا غیب عطا فرمایا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مسجد کون بنی تھی اور مسجد اقصی کو مسجد حرام کے کتنے عرصے بعد بنایا گیا تھا۔ تو مسجد اقصی جو ہے کتنے سال بعد بنائی گئی؟ 40 سال بعد۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم الارض لك مسجد فحيثما ادركتك الصلاة فصلي۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلے تو یہ مسجدیں بنائی جاتی تھی اور پہلی امتوں میں جہاں مسجد ہوتی تھی وہیں عبادت گاہ ہوتی تھی، کسی اور جگہ پہ وہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، لیکن فرمایا پوری روئے زمین سجدہ اور نماز کے لائق تب بنا دی گئی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ فرمایا میرے آنے کی برکت سے تم جہاں کہیں بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لیا کرو، اللہ نے میرے قدموں کے صدقے سے پوری زمین کو پاک فرما دیا ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کی ہسٹری میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مسجد اقصی کب بنائی گئی، مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت سیدنا رافع بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد ارا سرورا ببنیان بیتی فسلنی اعتکا، میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں۔ رب فرما رہا ہے میں اپنے گھر کی تعمیر پر خوش ہوں، اے سلیمان تو جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے مانگ، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر 3 دعائیں اللہ سے مانگی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرمایا انہوں نے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا یہ تھی اے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا فیصلہ ہمیشہ تیرے فیصلے کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی جیسا تو چاہے میرا فیصلہ ویسا ہو، کبھی بھی نا انصافی نہیں ہونی چاہیے اور تیری مرضی کے بغیر میرا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمانا کہ میرے بعد کسی کے لیے بھی وہ لائق نہ بنے، اور اس التجا کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میری بادشاہت میرے نبوت کی دلیل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جناب سلیمان علیہ السلام کو پوری کی پوری روئے زمین پر بھی سلطنت عطا فرمائی اور جنات پر بھی حکومت عطا فرمائی، اور ایسی حکومت آج تک کسی کو نہیں ملی۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنات پر حکومت فرمانے لگے، پھر فرمایا کہ نہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ چیز مانگ کر لی تھی تو یہ انہی کے پاس ہی رہے، میں نہیں یہ لینا چاہتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی بات ہے۔ اچھا، پھر تیسری دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا مانگی؟ انہوں نے تیسری دعا یہ مانگی کہ یا باری تعالیٰ جو بھی شخص اس مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، جو بھی شخص اس مسجد اقصی میں آ کر نماز ادا کرے اور وہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ آئے، صرف اس مسجد میں نماز کی نیت سے آئے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 دعائیں تو اللہ نے ان کی قبول فرمائی، اور مجھے امید ہے ان کی تیسری دعا بھی قبول ہے۔ آج بھی مسجد اقصی میں کوئی مسلمان جا کر نماز ادا کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو مسجد اقصی جو ہے یہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ اس کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد میں جا کر امامت بھی کروائی۔ تو یہ مسجد اقصی کی ہسٹری، مسجد اقصی کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم اس پر بات کریں گے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس پر اسلامی حکومت کتنا عرصہ رہی اور کب کب رہی۔
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 17 ہجری اور 638 عیسوی کے قریب مسلم افواج نے جب فلسطین کو فتح کیا تو بیت المقدس بھی مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا. اور یہ داستان بھی بڑی ایمان افروز ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا. جب مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں اجنادین علاقہ ہے اس کو فتح کیا تو پھر رومی سربراہ نے حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا، اور خط یہ لکھا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی علاقہ فتح نہ کر سکو، یہاں سے واپس چلے جاؤ. اس سے پہلے جو فتوحات حاصل کر چکے ہو ان پر تم مغرور نہ ہو جانا، ورنہ پہلے کی طرح تم بھی شکست اٹھاؤ گے. یعنی تمہیں اللہ نے یہ فتح دی ہے نا تو تم مغرور نہ ہو جانا کہ دیکھو ہم نے کیا کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں شکست دے دے. تو حضرت عمر بن عاص نے اسے دھمکی آمیز خط بھی لکھا. تو رومی سربراہ کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے، یعنی رومی سربراہ سے پوچھا اس کے ساتھیوں نے، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ عمر بن عاص جو ہیں وہ اس علاقے کو فتح نہیں کر سکیں گے. تو اس نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام لیا اور آپ کے اوصاف بیان کر کے کہا بیت المقدس عمر بن عاص کے ہاتھوں فتح نہیں ہوگا بلکہ وہ عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے فتح ہوگا. یہ روم کے سربراہ نے کہا. تو سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس علاقے کی فتح حضرت عمر فاروق اعظم کے ذریعے ہوگی، اور وہ حضرت عمر فاروق اعظم کو بلانا چاہ رہے تھے. تو حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خط لکھا اور ساری صورتحال سے آگاہ فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق اسلامی افواج امین امت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب اس شہر مبارک پہنچے نا بیت المقدس، تو آپ نے بیت المقدس کے قلعے کا محاصرہ کیا اور 4 ماہ تک حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس قلعے پر لڑائی کرتے رہے کہ ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں، لیکن فتح نصیب نہیں ہو رہی تھی. تو اتنے میں اس قلعے کے اندر جو سب سے بڑا راہب تھا وہ قلعے کی دیوار پر آیا اور اس نے مسلمان فوج کی طرف دیکھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ وصف تم میں سے کسی میں نظر نہیں آ رہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری کتابوں میں اس انسان کے کون سے وصف بیان کیے گئے، ہمیں بھی بتاؤ. تو وہ راہب قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کہنے لگا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے والا محمد مصطفیٰ کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا اور اس کا لقب خطاب ہوگا، فاروق ہوگا، اور وہ دین کے معاملے میں نہایت سخت گیر ہوگا اور اللہ کے کاموں میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا فتحنا البلد ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے اب ہم نے بیت المقدس کو فتح کر لیا ہے. پھر آپ نے راہب سے فرمایا تم جن کا ذکر خیر کر رہے ہو نا کہ اس کے یہ وصف ہوں گے اور ایسا بندہ ہی بیت المقدس کو فتح کرے گا. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اگر واقعتاً بات ایسی ہے تو پھر سن، جس بندے کے تو وصف بیان کر رہا ہے وہ ہم مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں جو مدینے میں اس وقت موجود ہیں. تو راہب نے کہا اگر تو ایسے ہی ہے تو پھر جنگ روک دو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو، ہم بھی نہیں کرتے. تم عمر بن خطاب کو بلاؤ،
ہم بغیر جنگ کے بیت المقدس کی چابیاں ان کے سپرد کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا، اور آپ نے ساری صورتحال سے جب آگاہ ہوئے، مشورہ کیا، پھر آپ نے شام کا سفر شروع کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سواری پر تھے اور آپ کا غلام پیدل چل رہا تھا، تو جب باری آئی آپ کے غلام کی تو اس وقت بیت المقدس میں داخل ہونے کا بھی وقت آ گیا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سواری سے نیچے اترے، غلام کو سوار کیا اور کہا کہ اب سواری پہ تمہاری باری ہے۔ وہ کہنے لگا حضور آپ آقا ہیں، آپ بیٹھے۔ کہا خلیفہ وقت ہوں، انصاف ہر کام میں کرنا میری ذمہ داری ہے، لہٰذا اب میں پیدل چل کر نکیل پکڑوں گا اور تو سواری پر بیٹھ کر بیت المقدس میں داخل ہوگا۔ تو راہب نے کہا ہم نے کتابوں میں یہ نشانی بھی پڑھی تھی کہ جس نے بیت المقدس فتح کرنا ہے وہ خود پیدل ہوگا اور غلام سواری پر بیٹھا ہوگا۔ تو جب حاکم ایسے ہوتے ہیں نا تو پھر مسلمانوں کے بچے شہید نہیں ہوتے، بلکہ پھر مسلمانوں کے حاکم آگے بڑھ کر مسلمانوں کی بچیوں اور بچوں کی عزتوں کی، ان کی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے، اور نماز فجر کے بعد پیر شریف کے دن آپ عظیم الشان فتح کے ساتھ بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بیت المقدس کو فتح عطا فرمائی۔ اچھا، میں یہ اسلامی دور حکومت بتا رہا ہوں کہ فلسطین جو شہر ہے، بیت المقدس جو علاقہ ہے، اس پر مسلمانوں نے کتنی دیر حکومت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو دور فاروقی کہا جاتا ہے۔ دور فاروقی میں بیت المقدس کی فتح کے بعد تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت رہی۔ کتنے سال؟ 500 سال، 5 صدیاں۔ پھر پادریوں کے ورغلانے پر عیسائیوں نے مذہبی جنگوں کا آغاز کیا، جسے دنیا صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اور صلیبی جنگوں کا ایک بڑا دور رہا جس میں مسلمانوں کو بڑی کثرت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور 10,099 عیسوی کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور اس قبضے کے بعد فلسطین کے مسلمانوں کو تب بھی قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور ان کے ساتھ لوٹ مار کی گئی۔ یعنی یہ آج یہودی اسرائیل والے اگر آج اتنا ظلم کر رہے ہیں تو یہ داستان فلسطین پر بڑی دیر سے چلتی آ رہی ہے۔ مسلمانوں پر آج سے 10 صدیوں پہلے بھی یہ ظلم ڈھایا گیا۔ پھر تقریباً 88 سال کے بعد 1187 عیسوی میں عظیم الشان سپہ سالار، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، پھر انہوں نے 1193 میں 1193 میں بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا اور پھر اسلام کا جھنڈا وہاں پر بلند کر دیا۔ اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب صلیبیوں نے مسلمانوں پر قبضہ کیا تھا فلسطین پر، انہوں نے مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا، مسلمانوں کی عورتوں کو لوٹ مار کی، لیکن جس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں آ کر حکومت کی تو فتح کرتے ہی اعلان کیا کہ 40 دن ہے تمہارے پاس، اس علاقے کو چھوڑ دو، میں تمہارے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اور آج بھی جو اس وقت غزہ میں، اسرائیل میں معاملات چل رہے ہیں، دنیا گواہ ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا تو آج چلو جھوٹ نہیں نہ بولتا۔ تم دیکھ سکتے ہو یہودی مسلمانوں پر کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، اور جو مسلمان اسرائیل کے اندر داخل ہوئے ہیں وہ ان کی فوج کو مار رہے ہیں، کسی بچے پر بھی ہتھیار نہیں اٹھا رہے، کسی عورت پر بھی ہتھیار نہیں اٹھا رہے۔ یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اور اگر ابھی تک کہ میں جمعے سے پہلے بھی اس خبر کو دیکھ کر آیا ہوں کہ 800 سے زیادہ عمارتیں جو ہیں وہ فلسطین کی غزہ کے اندر وہ مسمار کر چکے ہیں۔
یہاں پر میں اس بات کو جاری رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو 761 سال 761 ایئرز بیت المقدس پر پھر اسلامی حکومت رہی. یعنی اتنے سال پھر مسلمانوں نے وہاں حکومت رکھی. پھر 1948 میں، اس سے پہلے جو فلسطین ہے اس پر پھر سلطنت عثمانیہ کا دور تھا. پھر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اس کے اتحادیوں نے ایک سازش کے تحت جو یہودی تھے ان کو لا کر وہاں فلسطین کی سرحد پر آباد کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً وہ فلسطینیوں کے گھروں پر قبضہ کرتے 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 جب یہ یہودی آئے تھے تو صرف 33% تھے. یعنی فلسطین اگر 63% تھے نا، 63%، تو یہ صرف 33% تھے، 76. پھر کیا ہوا؟ آتے ہی امریکہ، فرانس، برطانیہ نے سازش کے تحت فلسطین کا 56% رقبہ جو تھا وہ ان یہودیوں کو دے دیا. ہمارے مسلمان بڑے بھولے سے ہوتے ہیں، تو میں اس لیے آج یہ ساری ایک ہسٹری لے کر آپ کے سامنے آنا چاہتا تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ بیت المقدس فلسطین کی در حقیقت ہے کیا. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1948 سے لے کر آج تک، یہ تو ابھی مسلمانوں نے، فلسطینیوں نے 7 اکتوبر کو ان پر جوابی حملہ کیا ہے، جبکہ 1948 سے لے کر اب تک اسرائیلیوں نے ہزاروں فلسطین کے بچوں کو شہید کیا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا. بیت المقدس میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے رہے. اس حقیقت کو آپ سب جانتے کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا. یہی اسرائیل ہے جس نے شام کو ملیا میٹ کیا. یہی یہودی ہیں جنہوں نے یمن کے اندر قتل و غارت کی، مصر کے اندر قتل و غارت کی، عراق کے اندر قتل و غارت کی. مسلمان ہمیشہ کسی کی جان کو لینے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ مجھے اسلام نے کہاں تک اجازت دی ہے، لیکن کافر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں نے، وہ بس یہ دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کا بچہ ہے، مسلمان کی عورت ہے، مسلمان کا مال ہے، وہ اس کو ملیا میٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. تو اب مسلمانوں نے ان کے خلاف جو جہاد کا علم بلند کیا، حماس، حزب اللہ، انہوں نے اسرائیل پر جو جوابی حملے شروع کیے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اسرائیل نے بدلے میں غزہ پر اپنی بمباری کی اور وہ ہتھیار اور وہ کیمیکل استعمال کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس لا کے مطابق وہ کیمیکل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جبکہ اسرائیل وہ والا کیمیکل استعمال کر رہا ہے. لیکن امریکہ، فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آئرلینڈ، یہ کافی ممالک ہیں جنہوں نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایسے میں مسلمانوں کا کوئی ایسا ملک بتائے، اس کی تو دور کی بات ہے، صرف ہم اگر اس وطن پاکستان کی بات کریں تو وطن پاکستان کے کسی بھی سیاستدان کی طرف سے، حاکم کی طرف سے ایسا بیان جاری نہیں ہوا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اپنی مقدس مسجد بیت المقدس کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی نے اعلان نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت غیرت کو بھی اپنے ہاتھوں سے نکال بیٹھے ہیں. یہ تو کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب بدلے میں وہ ان کے گھر تباہ کریں گے. تو ایک سوال چھوٹا سا ہے، 7 اکتوبر سے پہلے کیا اسرائیل نے فلسطین کے بچوں کو شہید نہیں کیا؟ کیا 7 اکتوبر سے پہلے فلسطین کے عورتوں کو انہوں نے سڑکوں پر لٹا کر ان پر گولیاں نہیں برسائیں؟ کیا نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر گولیاں نہیں چلائیں؟ اگر یہ ساری حقیقت واضح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک بندہ تمہارے گھر بار کو لوٹتا جائے
اور بدلے میں تم اپنا محاسبہ بھی نہ کر سکو، اپنی حفاظت بھی نہ کر سکو۔ اور قیامت کے دن مسلمانوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس وقت پوری قوم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کھڑی ہو۔ آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ اگر فلسطین میں مسلمان بستے ہیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان بس رہے ہیں تو وہ اپنے ان مسلمان بھائی بہن بیٹیوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن آپس میں ایک دیوار کی مانند ہیں، فرمایا دیوار میں سے ایک اینٹ نکالے تو باقی کمزور ہوتی ہے، اور فرمایا ایک جسم واحد کی طرح ہے، آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم اس کی درد میں شریک ہوتا ہے۔ تو اگر فلسطین میں آج مسلمان تکلیف میں ہے تو پھر مسلمانوں کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج پاکستانی قوم رات کو میڈیا پر بیٹھ کر یہ ضرور دیکھتی ہے کہ اس وقت میچ کی صورتحال کیا ہے، لیکن اس پاکستانی قوم کو اتنی غیرت نہیں ہے، حکمرانوں کو، کہ اس وقت فلسطین کے اندر ہمارے مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ